شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہمارے ہیں حسین۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا اب ایک سمبولک جنگ ہے ناظرین، اور یہ ظاہر ہے رہتی دنیا تک رہے گی۔ یزیدیت اپنا کام کرتی رہے گی، حسینیت اپنا کام کرتی رہے گی۔ کربلا سے پہلے ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو، لیکن کربلا کے بعد اب صرف دو ہی قبیل ہیں، ایک قبیل حسینیت کی ہے، ایک قبیل یزیدیت کی ہے۔ شر اپنا کام کرتا رہے گا، خیر اپنا کام کرتا رہے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی طاقت کی بنیاد پہ جیت گیا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ہار گئے کیونکہ وہ شہید کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، یزید اپنی طاقت قوت لگانے کے باوجود بھی مکمل طور پہ ہار گیا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے سروں کے نذرانے پیش کر کے، اپنی قربانیوں کو پیش کر کے، ان کے رفقا کے ساتھ، ان کے اہل بیت کے ساتھ رہتی دنیا تک اپنے آپ کو امر کر دیا۔ کیونکہ آج اگر نظریے پہ بات ہوتی ہے تو امام علی مقام کے نظریے پہ بات ہوتی ہے، یزید کے نظریے پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ یزید اپنی طاقت کے ساتھ مکمل طور پہ دفن ہو گیا، آج اس کی قبر کا بھی نام و نشان اس اعتبار سے موجود نہیں ہے کہ لوگ اس کی قبر کو تھوکنے کے لیے بھی نہیں جاتے، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو قربانی پیش کی ہے، آپ نے قربانی پیش کر کے رہتی دنیا تک دین اسلام کا جو اصل نظریہ ہے، یا یوں کہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اصل ڈومین ہے، اس کی محافظت بھی کر دی ہے، اور اس نظریے کو ایسا زندہ کر دیا ہے کہ اب رہتی دنیا تک دوسرا یزید اس ڈومین کے اندر نہ داخل ہو سکتا ہے، نہ خدا نخواستہ اس کو متزلزل کر سکتا ہے۔ دو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج چونکہ ظاہر موضوع یہی ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، تو بات ذرا سمجھنی بھی ہے اور سمجھانی بھی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، ان کے رفقا، ان کے اصحاب شہید کر دیے گئے، اور طاقت جیت گئی، قوت جیت گئی، مشینری جیت گئی۔ آپ کے خیال میں کون جیتا، کون ہارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، اور نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ یقیناً ابتدائے آفرینش سے خیر اور شر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقتل کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خیر کے نمائندے تھے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے تھے، اور یزید جو کہ شر کا نمائندہ تھا۔ اور جنید بھائی، میں بہت آسانی سے آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کے آباء و اجداد کی کوئی چیز ہوا کرتی ہے، اور اگر اولاد بڑی لائق ہوا کرتی ہے، تو اس کو اس چیز سے کتنا پیار ہوا کرتا ہے۔ امام علی مقام کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ مدینہ نبوی میں بیٹھ کر اپنا نماز روزہ جاری رکھتے، اور مدینہ سے بہت دور شام کا شہر دمشق تھا، دمشق میں یزید اپنی حکومت جاری رکھتا، مگر امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ یہ وہ دین اسلام ہے کہ جس کو ان کے نانا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 برس کی مکمل محنت سے لوگوں تک پہنچایا ہے، اور ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئے زمانہ نہیں ہوا، اور ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ حلال خدا کو حرام بنائے جانے لگا اور حرام خدا کو حلال بنائے جانے لگا، جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز بنائے جانے لگا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نہ اٹھتے تو کون اٹھتا؟ ہمارے یقیناً امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے دین کے واسطے، اور امام علی مقام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑتے ہوئے بالکل صاف صاف اعلان فرما دیا تھا کہ میں نہ ہی لشکر کشور کشائی کے لیے جا رہا ہوں، نہ ہی تخت اور حکومت کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے 9 خطبات ارشاد فرمائے ہیں روز عاشورہ، اور لشکر اشقیہ کے سامنے بار بار امام علی مقام نے فرمایا کہ میں فرزند علی و بطول ہوں، میں نور نظر رحمت للعالمین رسول ہوں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ حسین کس کے نواسے ہیں۔ تو بعد میں کسی نے امام سید سجاد سے پوچھا، کہا کہ 9 مرتبہ امام علی مقام نے اپنے خاندان کا اپنا تعارف کرایا، مگر لشکر یزید سے کتنے افراد آئے؟ حر آئے، حر کا بھائی آیا، حر کا بیٹا آیا، حر کا غلام آیا، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پیٹ رزق حرام سے بھرے ہوئے تھے، یعنی رزق حلال وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے اوپر انبیاء یا انبیاء کی اولاد بھی اگر واعظ اور نصیحت کرے تو ان کے اوپر اثر نہیں کر سکتی ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں عظیم قربانی دی، اور یہ جو شعر آپ نے پڑھا ہے، میں تھوڑا سا تصرف کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد، یعنی وہ کربلا ایک ہی تھی جو کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی دی ہے، اور وہ امام علی مقام علیہ السلام کے رفقا بھی الگ ہی تھے، اور امام حسین علیہ السلام جس وقت کے گھوڑے سے نیچے گرے ہیں، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، اور امام علی مقام نے سجدہ آخر ادا کیا، اور وہ سجدہ آخر کی جب شمر سینے پر سوار ہوا اور سینے سے تیر آر پار ہو گئے اور شمر نے گلوئے حسین پر خنجر چلانا چاہا، 13 مرتبہ یہ خنجر چلا ہے، اور جبکہ دربار یزید میں انعام و اکرام کی لالچ میں یہ لوگ اپنے خلاف چارج شیٹ خود تیار کر رہے تھے کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ تو عمر ابن سعد کو جو ہے وہ رائے کی حکومت چاہیے تھی، شمر جوشن ملعون کو جو ہے دوسرا اس کو منصب اور وہ چاہیے تھا، یہاں پہ ابن زیاد جو ہے اس کو گورنری اجارے ملی ہوئی تھی۔ تو شمر نے کہا کہ میں نے 13 مرتبہ گلوئے حسین پر خنجر چلایا، یزید نے کہا کہ حسین کا 3 دن کا پیاسا گلا تھا، تجھے 13 مرتبہ خنجر کیوں چلانا پڑا؟ شمر کہتا ہے میں کیا کرتا، میں جب بھی خنجر چلاتا کسی بی بی کے 2 ہاتھ آگے آ جاتے تھے کہ شمر خنجر نہ چلانا، میرا حسین 3 دن کا پیاسا ہے، شمر خنجر نہ چلانا، میرا حسین صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھا چکا ہے۔ تو یقیناً یہ وہ واقعات کربلا ہیں کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ امام علی مقام نے مقتل کربلا میں عظیم قربانی پیش کی، اور وہ عظیم قربانی جس میں حضرت عباس کے بازو دیے، حضرت علی اکبر کا کلیجہ دیا، حضرت علی اصغر جیسا بیشیر دے دیا، حضرت قاسم جیسا بھتیجا دے دیا، حضرت عون و محمد جیسے بھانجے دے دیے، اور آخر میں امام علی مقام نے اپنا سر بھی دے دیا۔ مگر حسین ابن علی کو یہ معلوم تھا کہ ان کے قتل پر ہی یہ تمام باتیں تمام نہیں ہوں گی، بلکہ لشکر اشقیہ، لشکر یزید ان کے خیموں میں داخل ہو جائے گا، اور جناب زینب کے سر سے چادر چھین لی جائے گی، اور جناب سکینہ کے سر سے، جناب سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، قتل حسین اصل میں مرگ یزید کیسے ہے، اور اسلام کیسے زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد؟ نحمد و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تاریخ پر جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، اور آپ کے ظاہری وصال کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہی آپ کے دین میں تغیر لانے کی کوشش کی گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ 40 لیلہ
40 دن کے لیے جاتے ہیں کوہ طور پر تو آپ کے پیٹھ پیچھے عجل یعنی ایک بچھڑے کو بنا کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی جاتی ہے اور دین میں بگاڑ لانے کی کوشش کی جاتی ہے اور تحریف کر دی جاتی ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کو اللہ آسمان میں اٹھاتا ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کے حواری اس دین کو بگاڑ کر اس کو تحریف شدہ کر دیتے ہیں. تو وہ دین موسوی ہو یا دین عیسوی ہو، یہ انسانوں کی فطری جبلت رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال کو ابھی غالباً 50 سال ہوئے ہیں. سن 11 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا اور یہ سن 60 ہجری چل رہی ہے. اور ایک ایسا ظالم بادشاہ اس وقت رول کر رہا ہے، حکومت کر رہا ہے کہ جو تغیر لا رہا ہے آہستہ آہستہ. سیدنا امام عالی مقام جو کھڑے ہوتے ہیں امام عظیمت بن کر، امام شجاعت بن کر، امام قوت بن کر، تو مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے اگر ہر نبی کے پاس حسین ہوتے تو ان کا دین بچا رہتا. اللہ. تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بقا کے لیے جو اس بنیاد میں پانی ڈالا جائے تو بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے. تو دین محمدی کی بنیاد میں حسین نے خون ڈال کر اس بنیاد کو مضبوط کر دیا. اللہ. اصحاب بدر نے بھی خون دیا، اصحاب احد نے بھی خون دیا، اصحاب خیبر نے بھی خون دیا، اصحاب تبوک کے موقع بھی خون دیا گیا. نبی اسلام کی زندگی میں جو 23 غزوات ہوئی سب نے خون دیا اور اس کے آخری خون کو جو مضبوط کیا کہ اس کے بعد تغیر ہو نہیں سکتا وہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا جنید بھائی میں اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں. ہر زمانے کے اندر حسینیت اور یزیدیت رہے گی. حسینیت اب ایک شخصیت ہے، حسین ایک نظریہ ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ جو یزیدیت ہے، جب یزیدیت ہے تو اس کے لیے کرب و بلا کا میدان بھی رہے گا. بالکل ایسا، اس میں کوئی جب دوسری کرب و بلا کا میدان رہے گا تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ حسینی اس کرب و بلا کے میدان میں حسینی لشکر کے اندر ہے یا یزیدی لشکر کے اندر ہے. درست. اچھا وہ آپ اگر مالک ہیں تو ایسا تو نہیں کہ آپ کا جو گراؤنڈ ہے یا آپ کا جو کاروبار ہے اور آپ کے پاس جو ورکرز ہیں آپ یزیدی بن گئے اور آپ کے ساتھ ظلم، جبر، ان کے ساتھ دھوکہ دہی، ان کے ساتھ غبن کے معاملات کر رہے ہیں. اب آگے بڑھ جائیے، آپ گھر کے سب سے بڑے بھائی ہیں اور آپ نے اپنے گھر کے اندر ہی وہ کرب و بلا کا میدان جاری رکھا ہے. چھوٹے بھائیوں غضب کر لیا ان کا جائیداد میں سے حصہ، بہنوں کا حصہ غضب کر لیا. آپ آگے جائیے، آپ رشتے ناتوں کے اندر غضب کر رہے ہیں. آپ استاد ہیں اور صحیح طریقے سے اس کو ادا نہیں کر رہے. آپ اپنے شاگردوں کو جو اس کا حق علم کا وہ ادا نہیں کر رہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کا مقصد بہت بڑا ہو جاتا ہے. اگر آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے سپاہی ہیں تو آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، آپ کو تعداد نہیں دیکھنا ہوگا کہ سارا زمانہ ادھر ہے اور میں اس طرف کیسے چلوں. حسین اکیلے چلے ہیں، 72 نفوس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ ہمیشہ اشاد کہتے تھے بیٹے وہ 72 نہیں تھے، وہ زمانے سے بہتر ہیں. تو جب آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ڈائریکشن پہ چلنا شروع ہوتے ہیں تو اللہ کی نصرت فتح آتی ہے. سب سے بڑی آپ کو اندر سے سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، آپ بظاہر اپنے آپ کو کتنا بھی سمجھا رہے ہیں لیکن اندر سے دل بے چین ہوتا ہے. دیکھیے 2 بات یاد رکھیے گا، یا تو دل ہوگا یہاں پہ یا پھر سل ہوگا. صحیح. سل کہتے ہیں پتھر کو. دل ہوگا تو رحم کا جذبہ ہوگا. صحیح. دل ہوگا تو خلوص کا جذبہ ہوگا. صحیح. دل ہوگا تو محبت کا جذبہ ہوگا. دل ہوگا تو عطا کرنے کا جذبہ ہوگا. یہ تمام صفات آپ کو میدان کربلا کے اندر نظر آئیں گی. جہاں حر کو معاف کرنے کا جذبہ ہوگا، حر کے جانوروں کو پانی پلانے کا جذبہ ہوگا، جہاں آخری سارے بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے سب قربان کرنے کے بعد اللہ کے دین کی دعوت قائم کرنے کا جذبہ ہوگا، حجت پیش کرنے کا جذبہ ہوگا، اس آخری لمحات میں بھی نانا کی امتیوں کو بچانے کا جذبہ ہوگا اور معاف کرنے کا جذبہ ہوگا. خیر الناس من ينفع الناس، رسول اللہ کی حدیث کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی ذات سے نفع دینے والا ہو. تو وہ ذات نفع دینے کا وہ جو ایک جذبہ کا وہ ہوگا. آج المیہ بہت بڑا یہ ہے، ہم اکثر لوگ یزیدی صفات کو برا تو کہتے ہیں مگر اپنائی ہوئی ہے ہم نے یزیدی صفات کو. ہمیں جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے، ہمیں کسی کا مال
کھینچنا اچھا لگتا ہے. اور جائیے کربلا میں جہاں آج روضہ امام حسین ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حسین کا قبضہ تو خیر پوری دنیا میں دلوں پر کہ وہ زمین پہ قبضہ کر لیا؟ نہیں, جس کی زمین تھی ان کو بلایا ہے اور ان سے پوچھا کتنے کی زمین ہے. جو مال و دولت آپ مدینے سے لے کے آئے تھے آپ نے ان کو دی ہے, اور دینے کے بعد کہا اب یہ تم مال بھی رکھ لو, یہ زمین بھی رکھ لو, اتنا کر دینا کہ جب ہم اس دنیا چلے جائیں تو ہمارے لاشوں کو یہاں دفن کر دینا. اللہ تو جذبہ کیسا ہے. اللہ جب آپ سراپا خیر بن جائیں تو اللہ آپ کے دل و دماغ کے اندر خیر کو لانا شروع کر دیتا ہے. جس طرح موبائل استعمال کریں اور وائی فائی سسٹم ہو تو آپ پاسورڈ لگا دیں تو آپ کا موبائل کنیکٹ ہو جاتا ہے. جب آپ خیر والے ہو جائیں گے تو اللہ آپ کے دل و دماغ سے خیر کو کنیکٹ کر دے گا. جب خیر ہوگی تو پھر بولنا بھی اچھا لگتا ہے. آپ اچھا بولیں تو میں جلوں گا نہیں, مجھے لگے گا کہ آپ کے منہ سے علم کے موتی نکل رہے ہیں. اور یہ خیر کا جذبہ ہو تو بھائی کوئی بات کہہ دے تو بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی جیلسی میں نہیں آتا, لگتا ہاں میرا بھائی یہ میرا خون ہے. بہن کوئی بات کہہ دے تو برا نہیں لگتا. بیوی کوئی بات کہہ دے تو خیر کا جذبہ ہوتا ہے. یہ خیر کا جذبہ جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا آپ سراپا خیر بنتے جائیں گے. حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی ذات کو سراپا خیر بنا کر پیش کیا ہے. میں آج اس دن عہد کرتا ہوں, میں اپنے بھائی کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بیوی کے لیے سراپا خیر ہوں یا سراپا شر. اگر میں سراپا خیر ہوں تو پھر میں حسینی لشکر کا ساتھی ہوں. بالکل ٹھیک. اور میں ہوں اگر سراپا شر ہوں تو پھر میں یزیدی فوج میں ہوں. آج ہمیں میں بار بار آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں ہمیں تہیہ کرنا ہے, کیونکہ یہ وہ دن ہوتے ہیں جس میں ہمیں عہد وفا کرنی ہے اور ہمیں عہد وفا کر کر لوٹنا ہے. کوئی کچھ بھی کہتا رہے, حسین جیت گئے تھے اور حسین جیتے ہی رہیں گے. یزید ہار گیا تھا, یزید ہمیشہ ہارنے والا ہی رہے گا. بے شک ایسے ہی, ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. بس اس میں ایک چیز میں اور التجا کروں گا, قرآن مجید فرقان حمید سے محبت و مودت اس خاندان کا حصہ رہی ہے. امام حسین شہید ہونے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہے. خدا کا واسطہ جب ہم کہتے ہیں قرآن کو پڑھو تو قرآن اصولوں کا نام ہے. قرآن جو اصول آپ کو دیتا ہے, نبی اسلام کی حدیث ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. کیا وجہ ہے حسین اپنا جنید بھائی, کتاب اللہ ہمارے پاس, رسول اللہ ہمارے پاس, شہید اللہ ہمارے پاس, اور آج ہم پستی کی طرف, آج ہم ضلالت کی طرف, اور آج نیچے کی طرف. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا ان اللہ یرفع ھذا الکتاب, کہ اللہ جو اس کتاب کو جو تھامتا ہے اللہ اس بندے کو تھام لیتا, اس کی عزت کو تھام لیتا. تو قرآن کے اصول کیا ہے؟ سچ بولنا. قرآن کے اصول کیا ہے؟ رحم کرنا. قرآن کے اصول کیا ہے؟ غیبت نہیں کرنا. قرآن کے اصول کیا ہے؟ عطا کرنا. قرآن کے اصول کیا ہے؟ نماز کو پابند کرنا. قرآن کے اصول کیا ہے؟ وعدہ کو پابند کرنا. قرآن کے اصول کیا ہے کہ ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا. قرآن کے اصول کیا ہے؟ انصاف کو پسند کرنا. جو اپنے لیے پسند ہو وہ غیر کے لیے پسند کرنا. امام حسین جو مدینے سے چلے, مدینے سے مکہ آئے, مکہ سے کوفہ, یہ تمام راستے میں امام حسین نے قرآن کے تمام اصولوں کو کر کے دکھا دیا. ایسا ہی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. بے شک ان کی زندگی جو ہے 57 سال کی, 56 سال کی, مگر جو آخر کے 4 مہینے ہیں وہ پوری کی پوری زندگی عملی قرآن کی تفسیر بن کر لوگوں کے سامنے. ایک کامیاب ترین زندگی اگر کوئی شخص گزارنا چاہتا ہے اسلام کے مطابق, آپ یقین مانیے وہ صرف 28 رجب سے لے کے 10 محرم الحرام تک کی زندگی جو حیات طیبہ ہے آپ کی, اگر صرف اسی کا مطالعہ کر لیں سب کچھ مل جائے گا. سب کچھ. وہ کنور مہندر سنگھ بیدی نے کہا تھا نا کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے, حق کو باطل دکھا دیا تو نے, جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے, مر کے جینا سکھا دیا تو نے. تو آپ نے بنیادی طور پہ مر کے جینا سکھایا ہے کہ بظاہر تو ہم قتل کیے گئے, شہید کیے گئے, لیکن اصل میں زندگی جو ہے وہ ہماری ہے کہ جو یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, سلسلہ ظاہر جاری رہے گا اور یہ تذکرہ پاک ایسا ہے کہ یہ کبھی ختم نہ ہوگا. ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں